إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں دوستو، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو شخص کسی ایک بے قصور انسان کی جان لے لے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ ساری انسانیت کی جان لے لی اس نے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی تو ایسا ہے کہ تمام انسانوں کی جان اس نے بچا دی ہو. تو لہذا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس بات کی غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں دنیا بھر میں جو حالات بن رہے ہیں اور جو واقعات ہو رہے ہیں، کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمارا سب سے پہلے نظریہ کیا ہونا چاہیے، صحیح اور غلط کی پہچان ہمارے اندر آنی چاہیے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک بڑی ہی بھیانک قسم کی جنگ جاری ہو چکی ہے، اور آج تک کی تاریخ میں جو کچھ ان کے درمیان ہوتا تھا وہ صرف جھڑپیں ہوتی تھی. جنگ کا لفظ، وار کا لفظ آج تک استعمال نہیں کیا گیا تھا. لیکن آج جو صورتحال وہاں کی بن چکی ہے تو اس سلسلے میں ہر جگہ پر ظاہر ہے کہ تمام ملکوں نے بھی اپنی اپنی سائیڈ لے لی ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے، کون ظالم کے ساتھ ہے، کون مظلوم کے ساتھ ہے. وہاں پر ہمارے ملک کی بھی اپنی خارجہ پالیسی ہے، جو ہے اپنا ایک نظریہ ہے. تو ہمارے ملک کا نظریہ کیا ہے اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا آج ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ موجودہ جو صورت حال ہے، یا اس وقت جو مسجد اقصیٰ ہے یا فلسطین کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ہمیں کیا رائے رکھنی چاہیے، اور اس سلسلے میں صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اس بات کا فیصلہ کرنے کی کم سے کم ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. چنانچہ ہم اس کو آج کے حالات کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ جیسے کہ ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کو اٹھا کر دیکھتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا باتیں کہی گئی ہے، کیا رہبریاں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم تاریخ پر بھی نظر ڈالیں گے کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے. اس لیے کہ تاریخ میں اچھائیاں برائیاں سب ہوتی ہے، تو اس پر بھی ایک دائرانہ نظر ڈالیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا، اور پھر آج کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، کس کے لیے تائید کرنی چاہیے، اور کس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے. چنانچہ ہم سب سے پہلے قرآن کریم پر آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ہی بہترین انداز میں فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. جبکہ اس زمانے میں مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے، اور مسجد اقصی یہ یروشلم میں ہے، یا بیت المقدس اسے کہا جاتا ہے، یا اس زمانے میں اس ایریا کو ایلیا بھی کہا جاتا تھا، اور آج فلسطین کہا جاتا ہے. تو ان کے درمیان مسجد حرام اور مسجد اقصی، ان کے درمیان 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ تھا. لیکن پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ مراد اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کو جب معراج پر لے جایا جا رہا تھا تو مسجد حرام سے اٹھا کر پہلے مسجد اقصی لایا گیا، اور یہاں پر یہ مقدس مسجد ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی۔ اور پھر یہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک چٹان تھی، اس چٹان سے آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ چنانچہ آج جو ہم کو سنہری گنبد والی مسجد نظر آتی ہے، عام طور سے غلط فہمی کرتے ہوئے ہم اس سنہری گنبد والی مسجد کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں۔ ہماری تصویروں میں، ہمارے مصلوں پر اور جگہوں پر بھی وہی مسجد دکھائی جاتی ہے، حالانکہ وہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ مسجد قبۃ الصخر ہے اور وہ ڈوم آف راک ہے۔ تو لہٰذا وہ مسجد اقصی نہیں ہے، اس سے ہٹ کر، اگرچہ وہ بھی حرم کے حصے میں آتا ہے، جیسے مسجد حرام کا اپنا حرم ہے، مسجد نبوی کا اپنا حرم ہے، ایسے ہی مسجد اقصی کا حرم اور کیمپس ہے۔ تو اسی حرم اور کیمپس میں وہ مسجد قبۃ الصخر سنہری گنبد والی مسجد ہے، لیکن وہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی اس سے ہٹ کر ہے، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کی بنیاد بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی بعض روایات کے مطابق، لیکن مشہور روایت تو یہی ہے کہ اس مسجد کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی، اور پھر بعد میں چل کر سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی تھی۔ تو یہ وہ مسجد ہے، اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، مسجد بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یہ بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں مسجد ایلیا بھی اس کا نام ہے، اس لیے کہ ایلیا اس کا پرانا نام تھا، اس علاقے کا، اس جگہ کا۔ تو یہ مسجد ہمارے نزدیک تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی یا مسجد بیت المقدس ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن پر نماز پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، تو لہٰذا فضیلت حاصل کرنے کے لیے صرف ان 3 مسجدوں کی طرف آدمی کو رخ کرنا چاہیے اور سفر کرنا چاہیے۔ ایک مسجد حرام میں کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں کہ اس میں بھی کئی گنا ثواب ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ چنانچہ اس سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افتنا فی بیت المقدس، اللہ کے رسول آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں، تو فرمایا کہ ارض المحشر والمنشر، کہ مسجد حرام کا جو علاقہ ہے یہ قیامت میں یہاں پر محشر قائم ہونے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا فَإِتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، یا آؤ اس میں آ کر نماز پڑھو، اس لیے کہ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، کہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب وہاں پر 1000 دیگر جگہ پر نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے مسجد اقصی میں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی صحابیہ نے پوچھا، ایک صحابیہ کا سوال تھا کہ اللہ کے رسول اگر میں وہاں نہ جا سکوں نماز پڑھنے کے لیے، اتنی میرے اندر طاقت، ہمت، صلاحیت نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو مسجد اقصی میں جو دیے جلتے ہیں اور اس میں تیل استعمال کیا جاتا ہے، تم کم سے کم اتنا کرنا کہ تیل وہاں پر ہدیے کے طور پر بھیج دینا تاکہ مسجد اقصی میں روشنی ہو سکے، یعنی مسجد اقصی کا تعاون کرنا جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ فمن فعل ذلك فهو كمن اتاه، اور جس نے یہ کام کیا یعنی مسجد اقصی کا تعاون کیا، مسجد اقصی کی تائید کی، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے نماز ادا کر دی۔ تو اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کر تشریف لائے تو 16 مہینے آپ نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد قبلے کے تحویل کا، قبلے کے بدل جانے کا حکم آیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم نے بار بار دیکھا آپ کی اس تمنا کو کہ آپ
بیت اللہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا چاہتے تھے تو اب ہم نے حکم دے دیا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر دیا جائے۔ تو یہ جو ایک ہی نماز میں، عصر کی نماز میں یا بعض روایتوں کے مطابق ظہر کی نماز میں یہ تحویل قبلہ ہوا، 180 ڈگری صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم گئے تھے۔ 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی اور 2 رکعت مسجد حرام کی طرف پڑھی، اور اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، جانے والے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ آج کا جو اختلاف ہے یہ آج کا اختلاف آج کا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے۔ یہ اسرائیل اور فلسطین کا اختلاف تو بہت بعد کا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار قوموں کا ذکر کیا ہے، لیکن خاص طور سے یہودیوں کا ذکر کیا، عیسائیوں کا ذکر کیا، اور اسی طرح مختلف قوموں کا ذکر کیا، امت مسلمہ کو سبق سکھانے کے لیے، عبرت کے لیے کہ تم سے پہلی جو قومیں، تم سے پہلی جو امتیں رہی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ، کیا معاملہ کیا، اس کو تمہیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، ان میں ایک بڑی قوم سر فہرست ہے، وہ قوم جو یہودی کہلاتے ہیں، جو جیوز کہلاتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کا ایک اصول، واضح ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی قوم کا تذکرہ کیا جائے، جیسے ابھی ہم یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں یا قرآن نے کہیں پر عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے، تو قوم سے اس قوم کا ہر فرد مراد نہیں ہوتا، بلکہ جنہوں نے وہ جرم کیا ہے، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں انصاف پسند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج کی بھی جو جنگ جاری ہے تو ان میں سے انصاف پسند لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو جب بھی کسی قوم کا تذکرہ کیا جائے تو اس سے قوم کے تمام افراد مراد نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، جو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ حسن سلوک اور انصاف کرنے والوں کو تو پسند فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی یہودی قوم کہا جائے تو اس سے قوم کے انصاف پسند افراد مراد نہیں ہوتے، بلکہ نافرمان اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والے مراد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے ان کا ذکر کیا پہلے پارے سے ہی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ۔ اور پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام ہے۔ تو انہی 12 خاندان اور قبیلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بھی ان کا ذکر کیا، ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، اور فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو، فقر و فاقے کو لازم کر دیا، اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ انسانیت کے سب سے زیادہ برگزیدہ پسندیدہ جو لوگ جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، ان کو قتل کرنے والوں میں تھے۔ ایک ایک دن میں کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، یہ وہ تھے تو جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو بہرحال اس قوم کا اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے، اس امت کے عبرت کے طور پر۔ البتہ قرآن نے ایک اور جگہ پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے آج کے حالات کے اعتبار سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، جس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، رہبری تھی، اور ان کے لیے گائیڈنس تھا۔ پھر آگے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کتاب میں
یعنی ان کی کتاب میں تورات میں یہ بات لکھ دی تھی اور بنی اسرائیل سے یہودیوں سے کہا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ دو موقع ایسے آئیں گے تاریخ میں کہ تم زمین میں، پوری زمین میں تم فساد مچا دو گے اور زمین کے سارے حالات کو بگاڑ دو گے اور زمین پہ جو امن اور شانتی تھی تم اس کو ختم کر دو گے۔ اللہ نے پہلے ہی بتایا۔ اب وہ دو موقع کون سے ہیں؟ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ اللہ نے کہا کہ جب پہلا موقع آیا اور تم نے زمین میں فساد مچایا، اللہ کی نافرمانیاں کی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزیاں کی، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم سے جا کر مقابلہ کرو تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو اور تیرا رب چلا جا مقابلے کے لیے، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، ایسا انہوں نے کہا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پہلا موقع آیا اور انہوں نے زمین میں فساد مچایا تو پھر ہم نے اپنے بعض ایسے بندے تھے جو سخت اور جنگجو تھے، ہم نے ان کے اوپر اس کو مسلط کر دیا، فجاسوا خلال الدیار، اور یہ ان کے گھروں کے اندر تک پہنچ گئے، یعنی کسی نافرمان یہودی کو باقی نہیں رکھا، ان کو تہس نہس کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ یہ کب موقع آیا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب انہوں نے بہت زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان کے اوپر ایک بادشاہ، بابل کا بادشاہ، بخت نصر اس کا نام تھا، اس کو مسلط کیا اور انہوں نے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی اور تقریباً 70,000 یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل لے گیا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ تو ہونا ہی تھا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم تمہیں ایک اور موقع دیں گے، ایک اور موقع دیں گے کہ جنہوں نے تم پر ظلم کیا تم ان کے خلاف دوبارہ اکٹھے ہو پاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد میں برکت دے گا، یعنی تمہارا پاپولیشن بڑھ جائے گا، اللہ تمہیں مال میں برکت دے گا، تمہارے پاس جو ہے دنیا کی مالداری آ جائے گی۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی تقریباً 70 سال گزرنے کے بعد فارس کا ایک بادشاہ، اس نے بابل پر جب حملہ کیا اور اس نے یہودیوں کے غلامی کی وہ داستانیں دیکھی تو اس کو رحم آیا اور اس نے دوبارہ یہودیوں کو وہاں سے نکال کر کنعان یعنی موجودہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہاں پر بسایا، اور یہاں تک کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں معجزاتی طور پر، اللہ کی آیت بن کر، اللہ کی نشانی بن کر، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ انہیں پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہی یہودی، یہ جو نافرمان تھے ان کی بات چل رہی ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور صرف مخالفت نہیں کی بلکہ آپ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ کا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر انہوں نے واپس جو ہے وہی فساد مچانا شروع کیا، اور پھر اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، دیکھو تم جو اچھائی کرو گے اس کا بدلہ تم کو دنیا میں بھی اچھا ہی ملے گا، اور اگر تم برائی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی برا ہی کیا جائے گا۔ تو پھر آگے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، کہ پھر جب دوسرا موقع آیا تو پھر ویسے ہی واپس ان پر ظلم کیا گیا، ان کی مسجدوں میں گھس کر ان کو مارا گیا، ان کے گھروں سے نکال کر ان کو مارا گیا، اور پھر ان کے ساتھ دوبارہ ایسا ہی ہوا۔ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد پھر ایک زمانہ آیا، عیسائی بادشاہ جس کو طائرس یا تیتوس کہا جاتا ہے، اس نے پھر یہودیوں پر حملہ کیا اور ایسے ہی ان کا حال کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لے کر آئے تو لہٰذا اس امت کو بھی ہدایت ہے اور یہودیوں کو بھی یہ اس کی طرف سبق ہے۔ کہا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عین ممکن ہے کہ اللہ تم پر بھی رحم کرے گا، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے دوبارہ وہی حرکت کی تو ہم بھی تمہارے ساتھ دوبارہ وہی سارے کام کریں گے جو اس سے پہلے ہوئے۔
یعنی تم اگر زمین میں فساد مچاؤ گے تو پھر تمہارے خلاف زمین ہی سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے جو تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے، اور پھر جو ہے وہ تمہارے ساتھ اگر ظلم کریں گے اور پھر تم واویلا مچاؤ گے اور پھر تم ہائے توبہ کرو گے اور پھر تم ہولوکاسٹ کی داستانیں سناؤ گے، لیکن اس سے پہلے تم نے جو فساد فی الارض کیا تھا اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ تو قرآن نے کہا تھا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں تاریخ پر، کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بیت المقدس کی کیا اہمیت تھی اس کے بارے میں بات آ چکی ہے، اور بیت المقدس کے اطراف کا جو علاقہ ہے یہ برکت والا علاقہ ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی سکونت تھی، صالح علیہ السلام رہتے تھے اور یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، یوسف علیہ السلام بھی جو ہے کسی زمانے تک رہے تھے، تو گویا کہ انبیاء کی سرزمین، اور آج بھی وہاں پر نبیوں کی قبریں موجود ہیں اور انبیاء کے متبرکات وہاں پر موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک بھی اس زمین کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو عرب کی سرزمین تک پھیلایا تھا، لیکن پھر آگے خلافت راشدہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بیت المقدس جو ایلیا کہلاتا تھا یہ صلح کے طور پر فتح ہوا تھا، کہ جب جو ہے مسلمان جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو عیسائیوں کی وہاں پر حکومت تھی، اور عیسائیوں کو پتا تھا کہ ان کی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسا خلیفہ آنے والا ہے جس کی بیت المقدس پر سلطنت قائم ہوگی۔ تو ان کے پادریوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، البتہ ایک شرط ہماری یہ ہے کہ تمہارا جو خلیفہ ہے عمر بن خطاب وہ آئے اور وہ صلح نامے پر دستخط کرے، یہ بس ہماری شرط ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور غالباً عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما یہ اس میں شریک تھے، انہوں نے پیغام بھجوایا۔ یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ ہے، تنہا اپنے غلام کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے نکلے ہیں، لیکن سادگی کا یہ عالم تھا کہ کبھی خود اونٹ پر بیٹھتے ہیں اور کبھی اپنے غلام کو بٹھاتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب وہاں پر پہنچے اور معاہدے پر دستخط ہوئی اور عیسائیوں نے مسجد اقصی کی چابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی، اور انہوں نے ایک اور شرط لگائی اس وقت میں، اور یہ شرط لگائی کہ چونکہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی دشمنی تھی تو انہوں نے شرط یہ لگائی کہ آپ یہاں پر یہودیوں کو داخل ہونے نہ دیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انصاف پسند خلیفہ، انہوں نے کہا نہیں، کہ یہ جگہ مسجد اقصی سب کے لیے مقدس ہے، لہذا سب یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ البتہ اتنا انتظام کیا کہ یہودیوں کی آبادی الگ بسا دی، عیسائیوں کی آبادی الگ بسا دی، تاکہ کسی طرح کا کوئی اختلاف اور جھگڑا نہ ہو سکے۔ چنانچہ یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ درمیان میں کروسیڈرز کا زمانہ آیا۔ غالباً 12ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی تھی، اب عیسائیوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کیا، اور 90 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جو بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر دے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کہ یہ مصر سے اٹھے ہیں اور انہوں نے امت مسلمہ کے دل کو سکون پہنچایا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے کہ بیت المقدس دوبارہ 1187 میں 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو دوبارہ آزاد کر مسلمانوں کی حکومت میں رکھا۔ اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کی حکومت میں چلا آ رہا تھا بیت المقدس اور مسجد اقصی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جب تک مسلمانوں کی وہاں پر حکومت رہی ہے، کبھی بھی مسلمانوں نے کسی اور مذہب والے کے وہاں پر داخلے پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ یہودی بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، اور سب اس مقدس جگہ پر اپنے اپنے ڈھنگ کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کا موقع آیا اور 1917 میں کہ جہاں پر جو اس وقت کے سپر پاور برطانیہ اور اسی طرح یہودی جو اس وقت میں وہاں پر شامل تھے ان کی طرف سے، بلکہ اس سے پہلے 1896 میں ایک جو ہے یہودی تحریک اٹھی ہے جسے اردو میں صہیونیت کہا جاتا ہے یا انگلش میں زائنزم کہا جاتا ہے، کہ ہرزل یہ اٹھا تھا اور اس نے یہودی واد کا نظریہ پیش کیا۔ دیکھیے، ایک ہے ہندوازم اور ایک ہے ہندوتوا، ایک ہوتا ہے یہودیت اور ایک ہے یہودی واد۔ تو چنانچہ اس نے اس بات کا نظریہ پیش کیا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہودی قوم سے کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہودیت کو بطور
ظلم اور زیادتی کے لیے حکومت کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، ان سے سارا اختلاف ہے۔ چنانچہ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہودیوں کے لیے اپنا ایک ملک ہونا چاہیے، اور اس ملک کی مانگ انہوں نے شروع کی۔ اس وقت میں عثمانیوں کی خلافت تھی اور تقریباً ظاہر ہے کہ خلافت بھی زوال پذیر ہو چکی تھی۔ آخری سے پہلے والے خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی، ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کے پاس یہودیوں نے خط لکھا یا وفد بھیجا کہ ہمیں فلسطین کا علاقہ دے دیا جائے، ہم وہاں پر اپنی آبادی بسانا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ آفر دی تھی کہ آپ کی خلافت پر جتنا قرضے کا بوجھ ہے سارا قرضہ ہم اتروا دیں گے، آپ ہمیں فلسطین کی زمین دے دیں۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے اس وقت میں یہ جرأت مندانہ فیصلہ سنایا تھا کہ آپ ہمیں ساری دنیا کی دولت لا کر دے دیں، تب بھی میں فلسطین کے ایک بالش بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ فلسطین یہ میرے ملک کا حصہ نہیں، یہ امت کا جگر پارا ہے، اور جو ہے امت کا اس میں خون پسینہ بہا ہے، تو لہٰذا میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس یہ کہ خلافت عثمانیہ کو ختم ہونا تھا، ہو گئی، اور 1917 میں اس وقت کے سپر پاوروں نے جو ہے یہودیوں کے ساتھ یہ خفیہ اگریمنٹ کیا کہ اگر ہم اقتدار پر آتے ہیں تو ہم تمہیں فلسطین پر ایک ملک بنا کر دیں گے۔ لیکن بہرحال پھر اس کے بعد جب جو ہے 1948 میں یہ انہوں نے کام پورا کیا کہ مشرق وسطیٰ میں عرب کی سرزمین پر ایک خنجر کی طرح سے ایک یہودی اسٹیٹ قائم کیا۔ ظاہر ہے کہ امت کے لیے وہ افسوسناک اور بدترین دن تھا، لیکن جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اور پھر اس سے زیادہ افسوس اس بات کا کہ کوئی اگر ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارے گھر پہ قبضہ کرے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا آپ اس کی آؤ بھگت کریں گے، مہمان نوازی کریں گے، یا دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کریں گے؟ چنانچہ فلسطینیوں نے یہی کیا کہ چاہے وہ 1948 ہو یا 1967 کی وار ہو، کہ مسلمانوں نے بھی مل کر، عربوں نے بھی مل کر بغیر کسی پالیسی کے، بغیر کسی اسٹریٹجی کے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اس تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جہاں پر صرف وہ فلسطین کا علاقہ جہاں پر صرف 3% یہودی ہوا کرتے تھے، آج مسئلہ یہ ہے کہ 3% زمین بھی فلسطینیوں کے پاس بمشکل باقی ہے کہ جہاں پر ان کا کنٹرول ہو۔ جو بھی زمین، چاہے وہ غزہ پٹی ہو یا پھر ویسٹرن بینک ہو، یہ جو علاقہ بظاہر فلسطینیوں کا دکھتا ہے، وہاں پر بھی کنٹرول سارا یہودیوں کا ہے، اسرائیل کا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں یہ کیسی منطق ہے، کیسا انصاف ہے کہ اقوام متحدہ بنتی ہے اور بننے کے ساتھ دوسرے سال میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلسطین کا 55 حصہ کی جو زمین ہے، 55 حصہ زمین یہودیوں کو دے دی جائے۔ کس بنیاد پر، کیا حق بنتا ہے؟ لیکن بس دے دی جائے تو دے دی جائے۔ تو لہٰذا آج وہ 55 پر بھی قائم نہیں، بلکہ آج وہ 90% زمین کے حصے پر قابض ہو چکے ہیں۔ اور پھر یہ کہ کھانا پانی بند کر رکھا ہے، بلکہ جو ہے اس وقت کے جو مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیل، ایسی جیل جس کی سلاخیں نہ ہو، یہ جو ہے غزہ پٹی کا علاقہ ہے۔ وہاں پر نہ کھانا پہنچ پاتا ہے، نہ دوائیاں پہنچ پاتی ہے، نہ صاف پانی پہنچ پاتا ہے، اور جو ہے وہاں ایک نسل جی رہی ہے۔ تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ کی آبادی وہاں پر آباد ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ دیکھیے ان کے پاس کھونے کے لیے سوائے اپنی جان کے کچھ نہیں بچا ہے۔ اسرائیل کے پاس تو بہت کچھ ہے، اور اس نے اپنا جو انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور اپنے آپ کو یہ جو ہے تیار کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم اس پر آتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کے آزاد ہونے سے لے کر آج تک ہمارے جتنی خارجہ پالیسیاں رہی ہے، یا جتنے وزیر اعظم ہمارے اس ملک کے گزرے ہیں، ان سب نے مظلوموں کا، فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، اور اسرائیل کی جو ہے جبر اور ظلم کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ ہمارے انڈیا کی پالیسی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اب اس وقت یہ پالیسی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ تو اب عجیب بات یہ ہے کہ میڈیا بھی جو ہے وہی بات کہتا ہے جو ان کے آقا ان سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ رشیا یوکرین کا وار ہوا، کسی میڈیا والے نے ان دونوں میں سے کسی کو دہشت گرد نہیں کہا، حالانکہ آج تک وہ جنگ جاری ہے، لیکن ان میں سے کوئی دہشت گرد نہیں۔ اور یہاں پر بھی جنگ شروع نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے نام دہشت گردی کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے۔
کیا ہمارے ملک کو آزاد کرنے میں کیا وائلنس کا استعمال نہیں کیا گیا؟ کیا بھگت سنگھ اور جو ہے بوس وغیرہ نے کیا وائلنس کا اختیار نہیں کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ گاندھی جی نے نان وائلنس کو اختیار کیا تھا، لیکن جو ہے اپنے گھر سے باہر کے قابض کو بھگانے کے لیے کیا آدمی اسباب اختیار نہیں کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ظاہر ہے کہ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بظاہر تو سوائے دعا کے اور بظاہر تو سوائے اپنی حمایت اور تائید کے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی ہے۔ کم سے کم جو ہے ہم دعاؤں میں اپنے فلسطینیوں کو اور مظلومین کو اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے رب کائنات کے بارگاہ میں ہم دعا گو ہو جائیں، اس لیے کہ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے اعمال اور کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے کرتوت اور اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور ایک بات آخری بس عرض کر دوں کہ ہمارے دو قبلے ہیں، ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد اقصی ہے۔ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ مسجد حرام کی آبادی، مسجد حرام کا آباد ہونا امت کے انفرادی ایک ایک فرد کے اچھا اور صالح ہونے کی علامت ہے، اور مسجد اقصی کا آباد ہونا امت کی بحیثیت امت کے اچھا بننے کی علامت ہے۔ تو پھر آپ غور کریں کہ آج مسجد حرام تو آباد ہے اور عمرہ اور حج کے لیے سب آسانی سے جا پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی طور پر امت نیکی پر آ رہی ہے، لیکن جب تک مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آتی ہے گویا کہ تب تک امت بحیثیت امت صالحیت پر اور نیکی پر نہیں آ سکتی ہے۔ اب یہ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا کوئی ایسی اوتھنٹک تنظیم ہے ہمارے ملک میں کہ جو وہاں پر مالی امداد بھی پہنچا سکے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اس بات سے بھی چوکنا رہیں کہ بعض مرتبہ جو ہے فلسطین اور جو ہے وہاں کے مظلومین کے نام پر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، تو لہٰذا جب تک کسی کے بارے میں پورا بھروسہ نہ ہو ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں۔ اور اسی طرح ہم جو بیکار وقت موبائلوں پر سوشل میڈیا پر ضائع کرتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم مسلمین کے حق میں اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے رہنماؤں اور سیاست دانوں تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ ہمارے ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اسی پالیسی پر ہم کو باقی رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایمان اور اعمال پر قائم فرمائے، اللہ تعالی ظالم بننے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، مظلوم بننے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک تعالی اپنے فضل و کرم سے ان پر رحم کرم کا معاملہ فرمائے۔